السلام علیکم، میں امداد روز شیخ رشید ایکشن میں آ گئے ہیں اور بزدار سرکار کی مدد کے لیے لاہور پہنچے اور لاہور آ کر انہوں نے کہا ہے کہ جناب بزدار سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر ان کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ بزدار سرکار کو نہ صرف خطرہ ہے بلکہ بزدار ڈر گئے اور ان کی بڑی سرکار یعنی عمران خان جو بزدار صاحب سے بڑی سرکار ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے اور انہوں نے ڈر کر شیخ رشید صاحب کو بھیجا لاہور کہ جا کر ذرا حالات کا پتہ کرو۔ جہانگیر ترین صاحب نے جو طوفان کھڑا کیا ہوا ہے کہیں وہ سونامی بن کر اڑا کر نہ لے جائے بزدار کو، اور اگر بزدار کو اڑا کر لے گیا تو پھر میں نے بھی کہاں بچنا ہے۔ تو آج شیخ رشید صاحب تھے لاہور میں اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس سے پہلے انہوں نے عثمان بزدار صاحب سے ملاقات بھی کی اور میڈیا کو خود بھی بتایا کہ میری عثمان بزدار سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور پھر یہ بتانے کی ضرورت ان کو نہ جانے کیوں پیش آئی کہ جناب بزدار صاحب سے میں نے سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی ہے، جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کیا، اور بزدار صاحب نے کہا کہ جناب ہم تو کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کر ہی نہیں رہے اور ہم تو انتقامی کارروائی کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے بڑا یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بزدار صاحب سے کی وضاحت ایک طرح سے پیش کی شیخ رشید صاحب نے۔ ان کو لگا کہ شاید بزدار کی جو پوری ٹیم ہے بشمول فردوس عاشقہ وان صاحبہ وہ ان کی پراپر ترجمانی نہیں کر پا رہے، تو شیخ رشید صاحب آئے، ان سے حال چال پوچھا، اور باقی ظاہر ہے وزارت داخلہ شیخ رشید کے پاس، اور وزارت داخلہ کو ظاہر ہے وزیر داخلہ کو لاہور بھیج کر عمران خان صاحب جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوں گے، ظاہر ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انتقامی کارروائی نہیں کر رہے، تو وزیر داخلہ کا پنجاب آنا، لاہور آنا اور آ کر پھر پریس کانفرنس کرنا اور پھر یہ کہنا کہ عدم اعتماد بھی نہیں آئے گی، اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بجٹ کو بھی ووٹ کریں گے، اور یہ کہ عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، عمران خان صاحب اور ادارے ایک صفحے پر ہیں، اور پھر وہ جو ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے اس اسٹائل میں انہوں نے جو باتیں کی، لیکن جتنی باتیں انہوں نے کیں ان باتوں میں سب سے چیخ کر وہ باتیں یہ بات کر رہی تھی کہ جناب ڈر بہت بڑھ چکا ہوا ہے۔ ڈر کا جو سائز ہے نا، وہ جہانگیر ترین صاحب نے وہ جو پتھر پھینکا ہے عمران خان صاحب کی سیاست میں وہ بہت بھاری ہے، اور اس پتھر سے اٹھنے والی لہریں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ناؤ کو، کشتی کو انہوں نے بڑا ڈاما ڈول کیا ہوا ہے۔ ابھی انہوں نے صرف پتھر پھینکا ہے، پھینک کر دیکھا، ابھی انہوں نے ناؤ کو ڈبونے کی کوئی کوشش نہیں کی، اقتدار کی کشتی کو عمران خان کی ڈبونے کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ہل کر رہ گئے عمران خان صاحب۔ اور انہوں نے دو چیزیں، شیخ رشید صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کی جس سے وہ پیغام تھا جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہ بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ تو آپ کی صلح ہو چکی ہوئی ہے، تو پھر یہ گروپ شروپ کیوں بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو علی ظفر صاحب کی کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وزیر اعظم صاحب نے علی ظفر صاحب پر کہ وہ جو ایف آئی اے جو کچھ کر رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں ذرا فرق پتہ کریں کہ جہانگیر ترین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایف آئی اے غلط ہے، کہاں کیا گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ترین صاحب بھی جس علی ظفر صاحب کی کمیٹی کا علی ظفر صاحب کی رپورٹ کا کل انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کو انتظار ہے کہ وہ جلد از جلد آ جائے گی، اور چند روز پہلے علی ظفر صاحب نے بھی کہا تھا کہ جناب میں اسی ہفتے میں، یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اسی ہفتے میں وزیر اعظم صاحب کو پیش کروں گا۔ تو اس کا حوالہ دے کر شیخ رشید صاحب نے بڑا معنی خیز جملہ کہا تھا کہ بھائی شور کس چیز کا ہے، یہ ہول ہنگامہ کس چیز کا ہے، یہ گروپ بندی کس چیز کی ہے، جب وزیر اعظم صاحب نے آپ کے کہنے پر علی ظفر کو لگایا کہ جناب وہ تحقیقات کریں گے، اور آپ کا بھی علی ظفر صاحب پر اعتماد، وزیر اعظم صاحب کا بھی علی ظفر صاحب پر اعتماد، تو پھر یہ کیوں؟ یعنی شیخ رشید کہنے کا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں بس کھل کے بات نہیں کروں گا، میں بس اتنی بات کروں گا، یعنی یہ کہ جب وزیر اعظم صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے این آر او دے دیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، یہ کہہ کر کہ علی ظفر کی رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، یعنی انہوں نے کہا کہ علی ظفر پر جہانگیر ترین کا بھی اعتماد ہے، تو پھر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یعنی وہ انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اب وزیر اعظم صاحب پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کل پرسوں بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب جب وہ باہر سے واپس آئے تھے، وزیر اعظم صاحب کے وعدے کے پر واپس آئے تھے کہ اب میرے خلاف ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن ہوئی، مقدمات بعد میں بنے،
تو وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنا گروپ جو ہے وہ مزید اسٹرانگ کریں گے۔ جہانگیر ترین آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر پیچھے نہیں بھی ہٹے، آگے نہیں بھی بڑھے تو کم از کم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہوں گے تاکہ ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہ ہو۔ اور وزیر اعظم صاحب کو ظاہر وہ ڈر لگا ہے، عثمان بزدار صاحب کو ڈر لگا کہ بھئی پنجاب سے جہاں 7-8 ووٹوں سے حکومت ہے ان کی، وہاں پر ادھر سے چودھری پرویز الہی صاحب بھی الگ سے گلے شکوے کر رہے ہیں، ان کا بھی وہ میں اگلے ولاگ میں گزارش کروں گا کہ وہ کیسے اب آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ چودھری صاحب۔ بات ہوتی ہے گلے کی، لیکن وہ گلے کے ساتھ ساتھ، گلے شکوے کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح آنکھیں دکھاتے ہیں، تو اب عمران خان صاحب کو ظاہر ہے چودھری برادران کی طرف بھی کسی نہ کسی کو بھیجنا پڑے گا، ممکن ہے شیخ رشید صاحب ہی ہوں۔ تو بہرحال تو بات یہ تھی کہ جو وہ وعدہ ہے عمران خان صاحب کے وعدے پر اب جہانگیر ترین صاحب اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جناب ترین صاحب کے خلاف کوئی کارروائی، وہ جو ان کے الفاظ تھے اس میں یہی تھا کہ جناب کوئی کارروائی نہیں، اس سے پہلے۔ اور اب عمران خان صاحب لیکن ڈرے ضرور ہوئے ہیں کہ یار کہیں بجٹ نہ تہس نہس کر دیں یہ لوگ، کہیں ادھر ادھر ہو گئے اور بجٹ کی ایسی تیسی پھر گئی، بجٹ پاس نہیں کیا تو پھر تو ظاہر حکومت کا دھڑن تختہ، تو پھر کیا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے بھیجا ہے شیخ رشید صاحب کو، بالکل ایسے جیسے انہوں نے ماضی میں، آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے الیکشن، ماضی قریب کی بات ہو رہی ہے، سینٹ کے الیکشن سے پہلے جنوری فروری میں انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو ذمہ داری دی تھی، وہ جو مشیر داخلہ اور احتساب، ان کو ذمہ داری دی تھی کہ وہ لاہور آئیں، معاون، مشیر نہیں معاون، کہ لاہور جائیں اور لاہور میں جا کر، کیونکہ بغاوت ہو رہی تھی پنجاب میں بہت بڑی، تو اس کو ذرا دیکھیں، مسلم لیگ نون سے لوگ توڑیں، یہ کریں وہ کریں، تو بہرحال وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ تو جس کے بعد عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا۔ اب بات ہو رہی وعدہ خلافیوں کی، پرویز الہی صاحب والا معاملہ اگلے ولاگ میں ذکر کروں گا، وعدہ خلافیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کو انہوں نے ذمہ داری دی، چل کر گئے تھے ان کے ہاں، اور ان کو اس کے بعد پھر ان کو کہا تھا کہ جناب آپ اب سینٹ کا الیکشن سیدھا کر دیں، اور سینٹ کے الیکشن میں کوئی گڑبڑ نہ ہو تو اس کے بعد آپ کو بڑی ذمہ داری ملے گی، جو آپ کہیں گے وہ کر دیں گے، آپ کو خوش کر دیا جائے گا، آپ بادشاہ سلامت کو خوش کر دیں، الیکشن نہ ہونے دیں، بادشاہ سلامت آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے تو اپنا جادو دکھا دیا تھا۔ اس کے بعد مڑ کر عمران خان نے چودھری پرویز الہی اور چودھری برادران کا حال تک نہ پوچھا، جس کا گلہ چودھری پرویز الہی صاحب نے آج کیا ہے۔ تو وعدہ خلافی تو عمران خان صاحب پر دنگ ہوتی ہے، تو وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بہرحال اسی پر ہیں کہ جناب یہ کوئی گڑبڑ نہ کر جائیں، اگر میں آج اپنا کھیڑا چھوڑتا ہوں، اپنا مورچہ آج چھوڑوں گا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے لیکن شیخ رشید صاحب جو آئے ہیں تو وہ اصل میں آئے ہیں یہ دیکھنے کے کون کون سے ارکان دوبارہ واپس ہو سکتے ہیں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے جو جہانگیر ترین صاحب گروپ کے لوگ ہیں ان سے رابطے کرنا بھی شروع کر دیے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کو فون گیا ہے کہ جناب بزدار صاحب ملنا چاہ رہے ہیں، آئیں، آپ کے گلے شکوے کیا ہیں، اور کچھ لوگوں سے وہ پہلے ملاقات کر چکے ہوئے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے جو کچھ MP سے، اور راجہ ریاض کو انہوں نے بلایا ہے، ممکنہ طور پر کل ملاقات یا آئندہ 24 گھنٹوں میں ان کی ملاقات ہو جائے گی، تو وہ راجہ ریاض صاحب کو بھی انہوں نے بلایا ہے۔ اب ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم بالکل، ہمیں عدم اعتماد کا بھی خطرہ نہیں ہے کسی قسم کا، وہ شیخ رشید صاحب نے کہا نا عدم اعتماد کا بھی خطرہ نہیں ہے، عمران خان اور ادارے ایک صفحے پر ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے۔ اور پھر وہ ساتھ ساتھ شہباز شریف کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جناب شہباز شریف اور میری پارٹی ایک ہے، اور جو شہباز شریف کی پارٹی ہے وہ میری پارٹی ہے۔ وہ بہرحال وہ ان کی سیاسی جو بیان بازی ہوتی ہے، لیکن جو معاملہ جو چل رہا ہے بزدار سرکار کے لیے، وہ شیخ رشید کی آمد سے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ اگر سنجیدہ نہیں ہوتا تو پھر اچانک شیخ رشید صاحب بغیر کسی ایکٹیویٹی کے، بغیر کسی، ہوتا ہے نا کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے لاہور آنے کی، کوئی وجہ نہیں، آئے CM سے ملنے کے بعد پریس کانفرنس کر کے یہ بتا دیا کہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف، عثمان بزدار کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے بجٹ کو ووٹ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے، خطرہ جو ہے عمران خان صاحب بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے عمران خان حکومت کے لیے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ انہوں نے جو لوگ اپنے ساتھ ملائے ہیں
وہ لوگ ہیں جو بقول جہانگیر ترین صاحب، جو انہوں نے مجھے خود کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہوں گے، جو میرے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے، یہ وہ والے میں نے لوگ اپنے لیے چنے۔ اب ان لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں عثمان بزدار صاحب کی ہو رہی ہیں۔ بزدار صاحب کے متعلق میں نے، ان کے قریبی دوست ہیں، ہمارے صحافی ہیں، ان کا میں نام نہیں لیتا، ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ تر ہوتا ہے، بزدار صاحب کے ساتھ اکثر ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، گپ شپ بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بزدار صاحب چپ کر کے نہ کام کرنے کے ماہر ہیں، وہ کارکردگی، وہ والی کارکردگی نہیں، عوامی نہیں، لیکن ان کو اپنے لیے جوڑ توڑ کرنا، سازش کرنا خوب آ گیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا وہ مسلم لیگ نون کے ارکان کے ساتھ ملاقات کر کے کوئی میسیج دینا ہو کہ جناب مسلم لیگ نون کا 7 کا وہ ٹولہ میرے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے 7 ارکان میں سے 2 ارکان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہوتے ہیں، اور بٹھا کر تصویر ہفتے 10 دنوں 15 دنوں کے بعد وہ تصویر جاری کروا دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے وہ فلاں ایک میرا خیال ہے نبیل رئیس ہے، ایک اور ہے، بہرحال وہ پیپلز پارٹی کے 2 لوگ ہیں ایم پی ایز ساؤتھ سے، تو وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور پنجاب کے مسلم لیگ نون کے 7 لوگ ہیں سینٹرل پنجاب کے، تو ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں، ہاں ایک وہاں کا چانڈیا صاحب بھی ہیں، تو وہ ملاقاتیں کر کے تصویریں جاری کرواتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یار اپنے دوست سے کہ یار یہ بزدار صاحب تو پھر جتنے سادہ ہیں تو وہ چودھری برادران وغیرہ کے ہاتھوں تو بہت زیادہ تنگ ہوں گے، کیونکہ ان کی چودھری برادران تو بہت زیادہ تیز لوگ ہیں، چالاک لوگ ہیں، زیرک لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب چودھریوں کو بھی کھلانے شروع ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے بزدار صاحب کے لیے پتھر کی پر لکیر، اور اس کے علاوہ بزدار صاحب کوئی کام نہیں کرتے سوائے عمران خان صاحب کے سامنے شکایتیں لگانے کے یا ڈائریز دینے کے، ڈائری جاسوسی ڈائریز دینے کے کہ جناب دیکھیں نا چودھری پرویز الہی نے آج یہ کر دیا ہے، مونس الہی نے آج یہ کر دیا ہے، علیم خان آج یہ کر رہے ہیں، علیم خان نے فلاں بندے سے ملاقات کی ہے، فلاں میرے وزیر جو ہے میرے وہ ہماری پارٹی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں۔ تو وہ عمران خان صاحب بہت خوش ہیں کہ دیکھو بزدار صاحب تو مجھ سے پوچھے بغیر اپنے کسی وزیر کو آرڈر نہیں کرتے۔ تو وہ اس وجہ سے بزدار صاحب جو ہے نا وہ مضبوط بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو پتہ بھی ہے کہ عثمان بزدار کو ہلاؤں گا تو میں ہل جاؤں گا، لیکن اب دونوں ہلے ہوئے ہیں، دونوں اس وجہ سے ہلے ہوئے ہیں کہ اب اپوزیشن نے اگر تھوڑا سا جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب اگر وہ ہم دیکھیں گے جہانگیر ترین صاحب اگر تگڑے ہو کر سامنے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، تو ادھر سے بھی اشارے آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر اپوزیشن تھوڑی سی مضبوط ہوئی، تھوڑا سا اپوزیشن نے کوئی کوشش کی بزدار سرکار کو ہلانے کی، تو پھر بزدار سرکار ہی نہیں عمران خان سرکار ہل جائے گی۔ اسی وجہ سے عمران خان نے شیخ رشید صاحب کو بھیجا ہے کہ جاؤ یار میرے بزدار پریشان ہیں، اور بزدار پریشان ہوئے تو پھر میں پریشان ہو جاؤں گا، تو اس سے پہلے کہ ہم دونوں پریشان ہوں تو جا کر وہاں پر معاملات دیکھو۔ تو شیخ رشید صاحب اس مشن پر آئے تھے، اور اس مشن میں ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کر گئے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو حدیبیہ کا مقدمہ ہے نا، حدیبیہ پیپر ملز والا، وہ کیس جو ہے وہ کیس 2-3 ہفتوں میں دائر کریں گے۔ یعنی ابھی عدالت کا حکم موجود ہے اپنی جگہ پر کہ بھائی سپریم کورٹ کا کہ یہ مقدمہ سپریم کورٹ بند کر چکی، اس میں نظر ثانی کی درخواستیں اپیلیں ساری خارج ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ جناب 2-3 ہفتوں میں مقدمہ دائر ہوگا، یعنی یہاں پر مسلم لیگ نون کے خلاف بھی کوئی وہ کھچڑی پکانے آئے تھے لاہور میں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز تھی بزدار کا حال دیکھنے، کہیں بزدار یہ نہ کہے کہ بھائی مجھے یہاں پر ترین نے گھیرا ہوا تھا اور میرا حال پوچھنے کوئی نہیں آیا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جاؤ ذرا شیخ صاحب حال پوچھ کے آؤ، اور اپنی وزارت داخلہ کی سروسز بھی پیش کرو کہ کہاں کہاں آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ اگر آپ انتقام میں کہیں کم پڑتے ہیں تو وزارت داخلہ تو موجود ہے، اس کے لیے اس کے ریسورسز بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ کرنا ہے کہ کون کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس کی فائل کہاں ہے، کیا نکالنا ہے، کیا کرنا ہے، پاکستان میں پولیٹکس میں یہی ہوتا ہے نا، تو وہ اگر کرنا ہے تو پھر وہ بھی ذرا جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ۔ تو یہ سارا آج مشن تھا شیخ رشید صاحب کا، جو وہ آئے اور آ کر انہوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ آئے تھے بزدار کی پریشانی، بزدار کو دلاسا دینے، بزدار کو ذرا ڈھارس بنانے کہ بھائی پریشان نہ ہونا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مرکزی حکومت وفاقی حکومت آپ کے ساتھ ہے، آپ رہیں گے تو ہم رہیں گے، آپ نہیں رہیں گے تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ تو آخر میں جی اب یہ ہمارے جو مہربان کی بات کریں گے، جو ویڈیوز پر اپنے کمنٹ کرتے ہیں، آراء سے آگاہ کرتے ہیں اپنی، ان کی بات کریں گے۔ محمد شوکت صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی بہنوں کے بینک اکاؤنٹس اور رقم کے متعلق جہانگیر ترین کے پاس تمام معلومات ہیں، وہ سب دستاویزات منظر عام پر لانے کو تیار ہیں، لا سکتے ہیں، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں سامنے۔ تو مطلب یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کو تو عمران خان نے ان کے خلاف کوئی کارروائی وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جہانگیر ترین کے تو مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے پاس، تو ترین صاحب کے پاس بھی بہت کچھ عمران خان کے خلاف ہے۔
یہ بات بڑے عرصے سے ہر بندہ کہتا ہے کہ جہانگیر، اور ویسے بھی کچھ اور ہو نہ ہو، جہانگیر ترین صاحب نے جتنا عمران خان صاحب کے اوپر خرچہ کیا ہے، جس مد میں کیا ہے، اگر وہ پرچیاں کہیں باہر آ گئی تو بھی خان صاحب کو مصیبت پڑے گی۔ باقی یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا کوئی اکاؤنٹس وغیرہ ہیں نہیں ہیں، ان میں کتنی رقم ہے کوئی ہے بھی نہیں ہے، یہ تو ہوائی بات ہے نا کہ عمران خان کے متعلق ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب جو 2011 کے بعد عمران خان صاحب کے لیے جو کچھ کرتے رہے، صرف اس پر ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر دیں گے تو بھی خان پریشان ہو جائے گا۔ لیکن جہانگیر ترین صاحب کہ کا جو میری جو ان سے بات رہتی ہے، جو میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے متعلق، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا پرسنل کیا ہوا کوئی چیز سامنے نہیں لائیں گے۔ جہاں عمران خان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے اس کا تھا نا وہ لین دین یا جو ان کے اوپر وہ خرچ کرتے رہے، وہ پرسنلی وہ لانے کے کسی بھی صورت میں ان کا موڈ نہیں ہے۔ بہت اگر تنگ کر دیا، بہت زیادہ اگر مکا دی عمران خان صاحب نے تو پھر شاید کرے، وگرنہ وہ نہیں کریں گے۔ اور یہ والی بات مجھے نہیں لگ رہی کہ عمران خان صاحب جو کہ اکاؤنٹس اور ان کی سسٹرز کے اکاؤنٹس کوئی جہانگیر ترین صاحب سامنے لے آئیں، ان کو پتہ ضرور ہوگا۔ ارشاد علی صاحب ہیں جی، ہاں سیاسی مقابلہ کر رہے ہیں، وہ سیاسی مقابلہ کریں گے۔ اگر وہ کرنا ہوتا تو ترین صاحب پہلے کر دیتے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کریں گے وہ، لیکن ان کے پاس چیز ہے تو عمران خان صاحب ڈر ضرور رہے ہوں گے، ان کے پاس چیزیں بہت ہیں۔ ارشاد علی صاحب ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی ثانی نہیں، وہ لوگوں کو استعمال کر کے اپنے کام اور اپنے فائدے نکال کر پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ ہاں یہ عمران خان صاحب کا کہتے ہیں کہ کرکٹ کے زمانے سے ان کی عادت ہے، ماجد خان سے شروع ہوتے ہیں لوگ بتاتے پھر آ جاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب تک۔ بیچ میں ان کی عمران خان صاحب کے باقی قصے کہانیاں بھی ہیں، وہ جو ان کا ایک اسٹارڈم تھا، کرکٹر تھے اور ایک پورا ان کا ایک مطلب ایک عروج تھا عمران خان صاحب کا، تو اس دوران بھی عمران خان صاحب اس حوالے سے مشہور تھے۔ اور سیاست میں بھی خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ وہ لوگوں کو استعمال کر کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ سیاست میں ہر کوئی یہ کرتا ہے ویسے، لیکن ہاں اتنا قریبی جہانگیر ترین جیسے قریبی بندے کے ساتھ اس طرح کرنا ایسا بہت کم سیاستدانوں نے کیا ہوگا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔